بادشاہوں اور عمرا کے نام خطوط۔ جب سب مسلمان مدینہ پہنچ گئے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو جمع کر کے حکم دیا کہ اب اسلام کو جا بجا ملکوں میں پھیلاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی قیصر روم، شاہ ایران، عزیز مصر، نجاشی بادشاہ حبشہ اور عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے نام اپنی مہر سے خطوط روانہ کیے۔ ہجرت کے چھٹے سال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط بھیجے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، اور ان 6 اشخاص کو بادشاہوں کی طرف روانہ کیا۔ حاطب ابن بلتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقوقس کے پاس، دھیہ ابن خلیفہ کلبی کو قیصر کے پاس، عبداللہ ابن حذافہ کو کسریٰ کے پاس، عمرو ابن امیہ زمری کو نجاشی کے پاس، شجاع ابن وہب کو حارث ابن ابی شمر غسانی کے پاس، سلیط ابن عمرو عامری کو حوزہ ابن علی کے پاس۔ قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقوقس کے دربار میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک قاصد حاطب ابن ابی بلتیہ کو اسکندریہ اور مصر کے بادشاہ جریج ابن متی کی طرف روانہ فرمایا، جس کا لقب مقوقس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا مضمون یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، اور اسلام لاؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل قبط، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں۔ بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔ اس خط کو پہنچانے والے حاطب ابن ابی بلتیہ تھے۔ سے مقوقس نے کہا، ہمارا ایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ مل جائے۔ جبکہ مقوقس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا میں رکھ دیا اور مہر لگا کر اپنی ایک لونڈی کے حوالے کر دیا۔ پھر عربی لکھنے والے ایک کاتب کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ خط لکھوایا۔ خط کا جواب: محمد ابن عبداللہ کے لیے مقوقس عظیم قبط کی طرف سے، آپ پر سلام۔ اما بعد، میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز و اکرام کیا، اور میں آپ کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور کچھ کپڑے بھیج رہا ہوں، اور آپ کی سواری کے لیے ایک خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں، اور آپ پر سلام۔ مقوقس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور اسلام نہیں لایا۔ جن 2 کنیزوں کو مقوقس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھیجا تھا، ان میں سے ایک جناب ابراہیم کی ماں جناب ماریہ قبطیہ تھیں، اور دوسری ماریہ کی بہن سیرین تھیں، جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حسان ابن وہب کو بخش دیا تھا۔ خچر کا نام دلدل تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہدیہ قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس نے بادشاہی کے سبب غرور کیا، حالانکہ اس کی بادشاہی کو بقا نہ ہوگی۔